سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسجد کی تعمیر اور نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ دینے پر فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے پیش نظر آج کی گفتگو کا عنوان ہے مساجد کے آداب۔ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ وہ نماز ہے۔ اسلام کے 5 پلر میں سے دوسرا پلر نماز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور نماز اجتماعی طور پر جہاں ادا کی جاتی ہے اسی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامی سماج میں مساجد کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے، مگر افسوس آج دین کے دیگر شعائر کی جس طریقے سے پامالی ہو رہی ہے اس میں مساجد بھی شامل ہیں۔ حالانکہ ایک بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر یہ لازم و ضروری ہے کہ اس کی ممکنہ حفاظت کرے، صیانت کرے، اسے آباد کرے اور اسے بہتر سے بہتر رکھنے اور بنانے میں ممکنہ تعاون پیش کرے۔ مسجد کی اہمیت اور اس کی افضلیت کے تعلق سے مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں مسجد سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے، اور روئے زمین پر بری جگہوں میں بازار سب سے بری جگہ ہے۔ اب اس کی اچھائی اور برائی کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر ذکر اللہ کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے مسجد کو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ قرار دیا گیا۔ اور وہ بازار، جانتے ہیں آپ کہ بازار یہ شیطان کا اڈا ہے، جہاں ایک دوسرے کی برائی ہوتی ہے، لہو و لعب کے کام ہوتے ہیں، کھیل کود تماشے اور نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو ان دونوں مقاصد کی وجہ سے
مسجد کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ مسجد چونکہ خانہ خدا ہے، عبادت الہی کی جگہ ہے، اسے اللہ کی عبادت کرنے کی نسبت اور اس کا شرف حاصل ہے، اس لیے مسجد سب سے اچھی اور سب سے بہترین جگہ ہے، اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے یا اس کی مکمل تعمیر کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مژدہ جانفزہ سنایا۔ عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ دنیا میں بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اسی رب کی عطا کردہ دولت اور ثروت سے اگر مسجد کی صورت میں اللہ کا گھر بناتا ہے تو اللہ رب العزت انعام کے طور پر جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے۔ یہ تو مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، جہاں اس کی تعمیر باعث خیر و برکت ہے، وہیں پر اس کی آباد کاری اور اس کی ضروریات کی تکمیل یہ بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اگر ہر کوئی اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ نہیں لے سکتا تو کم سے کم اس کے آباد کرنے میں تو ضرور حصہ لے سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من غدا وراح الى المسجد اعد اللہ له نزلة فی الجنہ کلما غدا وراح، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مسجد کو آباد کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں خانے رحمت کا انتظام فرماتا ہے، جب بھی وہ آئے، صبح کو یا شام کو۔ یعنی اس گھر میں بندہ آتا ہے تو وہ خالی نہیں جاتا، اللہ کی نعمتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، بخشش اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، رحمت اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، اور جو کچھ لے جاتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ساتھ ہی ساتھ اخروی اعتبار سے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں اس کی میزبانی کا سامان محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ انعام و اکرام ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اب بندہ جب مسجد سے گھر سے مسجد کی طرف نکلے، مسجد کے قریب آئے، مسجد کی سیڑھیوں پہ قدم رکھے، تو وہیں سے اس کو مکمل طریقے سے باادب ہو جانا ہے کہ وہ کسی عام گھر میں نہیں جا رہا ہے، کسی عام جگہ نہیں جا رہا ہے، بلکہ دل میں یہ خوف رکھے، یہ اہتمام رکھے کہ میں اپنے رب کے گھر میں جا رہا ہوں، جو حکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے، اس رب کے گھر میں اس کے سامنے قدم رکھنے جا رہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے باادب بنا لے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کے مینیجر کے آفس میں جاتے ہیں
تو پہلے ٹائی درست کر لیتے ہیں، پہلے اپنے شرٹ کو دیکھ لیتے ہیں، پینٹ کو دیکھ لیتے ہیں، کپڑے کو دیکھ لیتے ہیں، جھاڑ کر کے صاف کر کے ستھرا کر کے اس کے بعد اس کے آفس میں قدم رکھتے ہیں۔ دنیاوی ججوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مسجد تو اس مالک و مولا کا گھر ہے جس کی عظمت اور جس کے مقام و مرتبہ کو ہم الفاظ کے سانچے میں ڈھال نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس پروردگار کے گھر میں جب آ رہے ہیں تو یوں ہی آستین چڑھائے ہوئے نہیں، پینٹیں مڑی ہوئی یا چڑھی ہوئی نہ ہو، شرٹ ہاف یا اس قسم کے نہ ہو، بلکہ جب گھر سے چلیں اس خیال کے ساتھ چلے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اور نماز ادا کرنے کی یہی کیفیت اور حالت بھی بیان کی گئی کہ جب تم نماز ادا کرو تو یہ خیال رکھو اپنے دل میں کہ انہ یراک، یہ خیال اپنے دل میں رکھو کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ تصور نہ جم پائے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ خیال ضرور کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ پروردگار تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اور یہ خیال دل میں جمنا چاہیے۔ تو مسجد میں جب آئے، لباس پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، آنے کا انداز عاجزانہ ہو کہ ہم اپنے مالک و مولا پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہو، بائیں قدم سے چپل یا جوتے اتار کر کے اس جوتے پر رکھیں، چپل پہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد دائیں قدم سے جوتا یا چپل نکالیں اور دائیں قدم کو پہلے مسجد کے اندر داخل کریں اور پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے عن اسید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل احدکم فی المساجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک، رواہ مسلم۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو یہ کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک، جسے ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہمارے لیے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دروازے کو کھول دے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے ساتھ آپ قدم رکھ رہے ہیں اور پھر قدم رکھنے کے بعد مسجد میں آئیں تو یا تو وقت اجازت دے تو تحیۃ الوضو نماز پڑھیں، تحیۃ المسجد نماز پڑھیں، اور وقت اجازت نہ دیں تو جو ضروری نماز آپ کو ادا کرنی ہے وہ نماز ادا کریں، یا پھر بیٹھ کر کے تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، خدا کی عبادت اور اس کی تلاوت میں لگ جائیں۔ مسجد میں بیٹھ کر شور و غوغا کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دنیا داری کی باتیں کرنا، یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اس سے بچنا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکلام المباح یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر دنیا داری کی باتیں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
لکڑی میں آپ آگ لگا دیں، چند منٹوں کے بعد وہ لکڑی راکھ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی خصوصیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی مسجد میں آیا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، نیکیاں بٹورنے کے لیے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، لیکن اگر وہی انسان مسجد میں آ کر کے گفتگو کرنا شروع کر دے، دنیا داری کی باتیں کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے اور دوسرے معاملات حل کرنے لگے، مسجد میں میٹنگ کرنے لگے، مسجد میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، مسجد میں تکرار کرنے لگے، مسجد میں جھگڑا کرنے لگے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مسجد میں آنے کے بعد ذکر و اذکار میں لگے، تسبیح و تہلیل میں لگے، اور اگر یہ سب نہ کر سکے تو کم سے کم خاموش بیٹھے رہیں۔ حضرت ملا علی قاری محقق علی الاطلاق، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ امام ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں، الکلام المباح مکروہ یاکل الحسنات مرقات المفاتیح۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ مسجد کے اندر کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے مسجد میں آنے کے بعد اپنے آپ کو مؤدب رکھیں اور اطمینان و سکون کا مظاہرہ کریں۔ مسجدیں گفتگو کرنے کے لیے نہیں، بات چیت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالص عبادت کے لیے ہے۔ جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اسی کام میں اس کو لینا ہے، دوسرے کام کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ضروریات کا اعلان اور گم شدہ چیزوں کا اعلان یہ بھی مسجد سے کرنا جائز نہیں ہے۔ آج لوگوں نے مساجد کو ان کاموں کا بھی اڈا بنا لیا ہے۔ بعض جگہ تو 5 وقت اور نہیں تو 3 وقت 4 وقت امام علیہ السلام جیسے ہی پھیرا فوراً کوئی کھڑا ہو گیا، مجھے یہ پریشانی ہے، میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ حاجت ہے، اور اس طریقے سے مانگنے کا اسے اڈا بنا لیا، ایزی منی کمانے کا ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ بھیک مانگنا بلا ضرورت یوں بھی حرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت یا ایک دن کے کھانے کا راشن ہو، ایک دن جس کا گزر بسر ہو سکتا ہو، اس شخص کے لیے مانگنا حرام ہے کہیں بھی۔ اور اتنی شدید وعید فرمائی گئی ہے کہ جو شخص بلا ضرورت بھیک مانگتا ہے کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم کے نشان ہوں گے، یا فرمایا گیا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈی نظر آئیں گی۔ یہ اس کی ذلت و رسوائی کے لیے ہے کہ دنیا میں اس نے اس طریقے سے ذلت آمیز طریقے سے اپنی روزی کا انتظام کیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ فقیر جو ہٹھا کٹا مشتندہ ہو، جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، اس کو دینا حرام ہے۔ آپ ترس کھا کر کے اسے دے رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اگر پورا سماج، اگر پورا علاقہ ایسے مشتندوں کا بائیکاٹ کرے تو چاروں ناچار وہ مزدوری کرنے پر لگ جائے گا، محنت کرنے پر لگ جائے گا۔ آپ اسے روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ دے کر کے کاہلی پر اس کی آپ مدد کر رہے ہیں، گناہ پر تعاون کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ پیسے دینے سے پہلے اس کی حالت کو دیکھیے، اس کی شخصیت کو دیکھیے، اس کی ضرورت کو دیکھیے۔ اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے تب آپ کا تعاون کرنا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ سماج کو بگاڑنا ہے، معاشرے کو بگاڑنا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھکاری
मुस्लिम समाज में नजर आते हैं, किसी दूसरे समाज में नजर नहीं आते। क्यों? इसलिए कि हमने बिला वजह की हमदर्दी जता करके उन लोगों को भीख मांगने का पेशा इख्तियार करने पर आमादा कर दिया, उसके लिए राह हमवार कर दिया। हालांकि शरीयत ने हमें पहले से मना किया है, ऐसे मुस्तंदे फकीरों को नहीं देना है जिन्होंने पेशा वराना तौर पर इस अमल को इख्तियार किया है। तो भीख मांगना बाहर भी नाजायज, ऐसे लोगों के लिए जो जरूरतमंद नहीं है। और मस्जिद के अंदर तो इसकी शिद्दत और बढ़ जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन समिअ रजुलन यनशुदु ज़ाल्लतन फिल मस्जिद फलयकुल ला रद्दल्लाहु इलैका फ़इन्नल मसाजिद लम तुबना लिहाज़ा, रवाहु मुस्लिम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर ये सुने कि कोई आदमी अपनी गुमशुदा चीज का ऐलान कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि इसका सामान मिल जाए या उसके लिए हमदर्दी जताएं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर तुम ये कहो ला रद्दल्लाहु इलैका, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी ये चीज तुमको ना मिलाए। क्यों आप ऐसा कहेंगे? खुद आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नल मसाजिद लम तुबना लिहाज़ा, इसलिए कि मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनाई गई है कि अपनी गुमशुदा चीजों का आप यहां से ऐलान करें, अपनी जरूरत के लिए यहां से ऐलान करें। मस्जिदें तो अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई गई है, अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई है, इसलिए मस्जिद में अल्लाह की इबादत ही की जाए, कोई दूसरा काम ना किया जाए। इसलिए मस्जिद में अपनी जरूरत के लिए या गुमशुदा चीजों के ऐलान करने की इजाजत नहीं है। उलमाए किराम तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मस्जिद में अपनी जरूरत के लिए ऐलान करे और कोई आदमी उस ऐलान से मुतासिर होकर के उसे कुछ रुपए दे दे, पैसे दे दे, उसका ताउन कर दे, फरमाते हैं कि जहां मांगने वाला मुजरिम है वहीं पर देने वाला भी मुजरिम है, देने वाला गुनहगार होगा। फरमाते हैं कि अगर आदमी दे दिया, गुनहगार हो गया, तो उसका कफारा क्या है, कैसे उस गुनाह की माफी मिलेगी? तो उलमा फरमाते हैं कि जिसने 1 रुपया दिया है उसे चाहिए कि मस्जिद के बाहर जाकर के वो उसके कफारे के तौर पर 70 रुपया राहे खुदा में सदका करे। 1 के बदले में 70 राहे खुदा में खर्च करना है, तब जाकर के उस 1 का कफारा आपको अदा होगा। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मस्जिद में मांगना अपनी जात के लिए और फिर उसके लिए देना यह कितना बड़ा जुर्म है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी मसाजिद को इस तरीके से मांगने वालों से पाक रखें, और अगर कोई मांगता है तो दे करके हौसला अफजाई करने के बजाय उसे समझाए या कम से कम ना दे करके खामोशी इख्तियार करे, ताकि उनके हौसले टूटे और आइंदा ऐसी गलती करने से अपने आप को बचाएं। इस तरीके से मस्जिद में इबादत करें आदाब के साथ और तरीके के साथ। अब यहीं पर मस्जिद के आदाब के हवाले से ये मसला भी जहन में रखें कि आज हमारी मसाजिद की बेहुरमती और उसकी अजमत की पामाली मसाजिद में बच्चों के लाने की वजह से भी होती है। हदीस की मशहूर मारूफ किताब है, सियाह सित्ता में से है, इब्न माजा, उसके सफ़ा नंबर 55 बाब मा यकरहु फिल मसाजिद में है कि जन्नबू मसाजिदकुम मिन सिबयानिकुम व मजानीकुम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी मस्जिदों को बच्चों से और पागलों से महफूज रखो। यानी ये बच्चे और पागल मस्जिद में जब जाएंगे
تو مسجد کا حق تو ادا نہیں کریں گے. یہ اور بات ہے کہ اس میں غلاظت اور گندگی کر کے یا نہیں تو کم از کم آس پاس والوں کو ڈسٹرب کر کے عبادت کے مقصد کو فوت کریں گے, مسجد میں آنے کے مقصد کو فوت کریں گے. اس لیے مساجد میں بچوں کو لے جانے سے اعتراض کرو اور دیوانوں اور پاگل مجنوں کو مسجد میں لے جانے سے بچو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کس عمر کے لائے جائیں اور کس عمر کے منع کیے جائیں. اور اگر مسجد میں بچے آتے ہیں جن کو آنے کی اجازت ہے تو پھر ان کی صف بندی کیسے کی جائے. تو اس تعلق سے بھی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں اور اس پر خود بھی عمل کریں, اپنے آس پاس والوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں. مسجد میں بچوں کو لانے کے تعلق سے عمر کی کوئی قید اور حد بندی نہیں ہے کہ اس عمر کے بچے کو لانا ہے, اس عمر کے بچے کو نہیں لانا ہے. اس سلسلے میں ایک دو خاص پوائنٹس ہیں جسے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے کہ انہی بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے جو پاکی اور ناپاکی کو سمجھتے ہیں. مسجد کو آلودہ نہ کریں, مسجد میں آنے کے بعد شور شرابہ نہ کریں, مسجد میں آنے کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے پاس والوں کی نماز میں خلل واقع ہو. اگر گھر سے اتنی تربیت پہلے دی جا چکی ہے اور بچہ اتنا سمجھدار ہے جو مسجد کی جا کر کے اپنے آپ کو محتاط رکھ سکے, محفوظ رکھ سکے, تو ایسے بچوں کو لانے کی اجازت ہے. اور جو بچے اس لائق نہیں ہیں, جو ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے, تو پھر ایسے بچوں کو لا کر کے نہ خود بھی ڈسٹرب ہوں اور نہ دوسروں کو ڈسٹرب کریں. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بچوں کو لاتے ہیں جو ابھی 3 سال کے ہیں, 4 سال کے ہیں, 5 سال کے ہیں, تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی پوری توجہ خود اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی حرکت کر دے جس کی وجہ سے ہماری نماز ڈسٹرب ہو یا بغل والے کی ہو, تو خود ان کا اپنا خشوع خضوع ختم ہوتا ہے. اور اگر واقعتاً بچہ ایسا کچھ کر دیتا ہے تو پھر دوسروں کی نماز بھی خلل انداز ہوتی ہے. اس لیے ایسے بچے کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. ایسے بچوں سے مسجد کو پاک صاف اور ستھری رکھیں. اب یہ ہے کہ جو بچے مسجد میں آنے کے لائق ہے, اتنا کچھ سمجھتے ہیں, جن کی عمر کا اندازاً آپ 7 سال سے لگا سکتے ہیں کہ ماہر نفسیات لوگوں کا کہنا ہے کہ 7 سال کے بعد بچے کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی برائی کو سمجھنے لگتا ہے, وہاں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. اور اس کا اشارہ ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف متوجہ کرو. اب ظاہر سی بات ہے جب متوجہ کریں گے تو اس کو مسجد میں بھی لے کر کے آئیں گے, تبھی اس کی توجہ ہوگی پوری طرح سے, ہے نہیں. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر مارنے کا حکم ہے. تو 7 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس کے بعد سے بچوں کو آپ لا سکتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کی تربیت ہو جانی چاہیے, گھر پر اس کی تربیت ہو, اچھی طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے, بتا دیا جائے. اور پھر جب مسجد میں آئے تو اگر ایسے بچوں کو صف کے درمیان کھڑا کر لیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ اس میں عافیت ہے بمقابلہ اس کے کہ ہم بچوں کو ایک سائیڈ کر دیتے ہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی امام کی قرات شروع نہیں ہوئی کہ ان کا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے بچے اگر کم تعداد میں ہو اور انہیں بڑوں کی تعداد میں اور صف میں
کھڑا کر دیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز جماعت میں اور صف میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے گفتگو، اور اگر بچوں کی تعداد زیادہ ہو، اس کی نگرانی کی جا سکتی ہو، تو پھر طریقہ صف بندی کا یہی ہے کہ پہلے بالغ لوگوں کی صف مکمل کی جائے اور پھر اس کے بعد بچوں کی صف کا اہتمام کیا جائے۔ صف کے تعلق سے بھی یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے، ذہن نشی کرائی جاتی ہے کہ صف کس طریقے سے لگانی ہے اور کیسے اہتمام کرنا ہے۔ صف لگانے میں، اہتمام کرنے اور مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے کے تعلق سے یہی حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ پہلی صف میں آ کر کے بیٹھیں، پہلی صف کو مکمل کریں پوری طرح سے، پھر اس کے بعد دوسری مکمل کریں، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طریقے سے پیچھے تک چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے آئیں اور باہر بیٹھ جائیں اور باہر جو ہے نا پوری صف لگ جائے، اب جو بعد میں لوگ آ رہے ہیں ان کو اندر جانا ہے تو وہ آپ کی گردن پھلانگ کر کے آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا نقصان اور خسارہ ہے۔ آپ پہلے آئے ہیں تو پہلے آ کر کے پہلی صف میں جگہ لیجئے کہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ ہوتا ہے جو پہلی صف میں اپنی جگہ بناتا ہے، وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جماعت میں صف لگانے کے تعلق سے کہ دونوں طرف کا خیال رکھتے ہوئے صف میں کھڑے ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صف کی شروعات ٹھیک امام کے پیچھے سے کی جائے، امام کے پیچھے آدمی کھڑا ہو، اس کے بعد جو دوسرا آدمی ہے وہ داہنی طرف کھڑا ہو، اور تیسرا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے دائیں طرف کھڑا ہونا ہے اس لیے مجھ کو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اب تیسرا آدمی جب آیا ہے تو وہ بیچ والے آدمی کے بائیں طرف کھڑا ہو، پھر اس کے بعد چوتھا آدمی ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہو، پانچواں ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہو۔ اس طریقے سے صف پھیلتی جائے گی اور صف کی پوری ترتیب ہوگی جہاں تک چلی جائے۔ اگر پہلی صف مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر تیسری صف، یعنی پہلی صف میں جگہ نہ رہنے پائے اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرف زیادہ ایک طرف کم نہ ہو، بلکہ دونوں طرف برابر کھڑے ہوں، اور دونوں طرف برابر کھڑے ہونے والوں میں انہی لوگوں کو ثواب زیادہ ملے گا جو اس ترتیب سے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس لیے ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں، مسجد کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد میں جب آئیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم خدا کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس قسم کے آداب ہم بجا لا سکتے ہیں بہتر سے بہتر بجا لائیں، اور اس کو عبادت اور ریاضت سے معمور رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مسجد کے آداب کو کما حق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد میں حاضر ہو کر نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔